نہ ہمیں حضور کی شریعت کا لحاظ کسی اور دوسری چیزوں میں ہے، نہ ہمیں شریعت کا لحاظ ہماری زندگی کے ہم ہر پہلو پہ رکھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی جو اعلان نبوت کے پہلے کی ہے، وہ ہم نے گم کر دیا ہے۔ اس لیے گم کر دیا ہے کہ ہم نے حضور کے بچپنے کو نہیں پڑھا ہے، حضور کی جوانی کو نہیں پڑھا ہے۔ ہم جو حضور کو اپنا قائد اور رہبر تسلیم کر رہے ہیں، ہم جو حضور کو اپنا سردار مان رہے ہیں، ہم جو حضور کو رحمت للعالمین تسلیم مان کر جو حضور کے شریعت کو فالو کر رہے ہیں، وہ 40 سال کے زندگی کے بعد کو تو فالو کر رہے ہیں، لیکن 40 سال کی پہلی زندگی کو ہم نے بسے پشت ڈال رکھا ہے۔ مسلمانوں، حضور کی 40 سال کی بعد کی ہی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، بلکہ حضور کا بچپنا بھی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، حضور کی جوانی بھی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، حضور کا چلنا بھی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، حضور کا اٹھنا بھی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، حضور کا بیٹھنا بھی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، حضور کا ہر ادا حضور کی وہ ہمارے زندگی کے لیے نمونے عمل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اشرف الانبیاء کانفرنس، حضور سید ماہر میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کب آپ نے فرمایا؟ جب آپ کی شریف 40 سال کی ہوئی، پہلی وحی جب نازل ہوئی تو کیا تھی؟ اقرا، پڑھ۔ حضور نے فرمایا انا بالقادر۔ پھر حکم ہوا پڑھ، جبریل امین نے فرمایا اقرا، حضور نے فرمایا ما انا بالقادر۔ اب تیسری مرتبہ جبریل امین نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اب حضور نے یہ نہیں فرمایا ما انا بالقادر، اب حضور پڑھنے لگے، اب حضور پڑھنے لگے۔ ابھی آپ نے دعوت نہیں دی ہے، لوگوں کو یہ نہیں بتایا ہے، اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا ہے، مگر غار حرا میں پہلی وحی کے نزول پر ہی اپنی امت کو درس دے دیا کہ اے میری امتیوں، جب کسی کام کو شروع کرنے کا ارادہ کرو تو اللہ کا نام لے لیا کرو، اس لیے کہ اللہ کے نام میں برکت اتنی ہے کہ نام خدا کا لوگے جو کام نہیں ہونے والا ہوگا اللہ کے نام کی برکت سے وہ پورا ہوگا۔ واہ سبحان اللہ، سبحان من لم یبدا بسم اللہ فہو اخطا۔ اور وہ کام اس کام کو شروع نہ کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، یعنی اللہ کا نام لے کر، وہ کام کیا ہوتا ہے؟ ناقص ہوتا ہے۔ تو حضور سے کہا گیا اقرا، حضور نے فرمایا ما انا بالقادر، میں پڑھنے والا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے صرف اقرا۔ اب جب حضور سے فرمایا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ رب کے نام سے، اب حضور پڑھنے لگے، اب امت کو درس دیتے کہ میری امتیوں، تم صرف پڑھنا ہی نہیں، دنیا کے جس کام کو بھی شروع کرو تو یوں ہی نہیں شروع کر لیا کرو، بلکہ اللہ کا نام لے کر کے شروع کیا کرو۔ اے مسلمانوں، ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی زندگی کو دیکھا کرتے ہیں، جہاں سے آئے، جیسے آئے، کیسے آئے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، پلیٹیں لگی ہوئی ہیں، کھانا لگا ہوا ہے، آپ کو یہ بھی خیال نہیں ہے کہ اب کھانا کھا رہے ہیں اس سے پہلے اللہ کا نام لے لیا جائے، بس آپ نے ہاتھ کو ڈالا پلیٹ میں، کھانا شروع کر دیا۔ یہ مصطفیٰ کی سنت نہیں ہے، مصطفیٰ کی سنت تو یہ ہے کہ جب کھانے لگو تو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ جب بسم اللہ پڑھ لو گے اللہ تمہارے کھانے میں برکتیں عطا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اور وہ کام، اس کام کو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے، وہ ناقص اور دم بریدہ ہے۔ اب حضور نے
پڑھنا شروع کیا. کیا اتر رہا تھا؟ قرآن. آپ بیٹھے کہاں ہو؟ ایک مدرسہ ہے اس کے صحن میں بیٹھے. وہ مدرسہ جس مدرسے میں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے. جانتے ہو قرآن کتنا پاورفل ہے؟ قرآن تو اتنا پاورفل ہے، اتنا پاورفل ہے. تو خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو جانتے ہو پہاڑ کیا ہو جاتا؟ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. آج پہاڑ کو توڑنے کے لیے ہزاروں مزدوروں کو لگا دو تو کئی سال لگ جاتے ہیں. لیکن قرآن اتنا پاورفل ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم قرآن کا نزول اگر ہم کسی پہاڑ پر کر دیتے نا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا. لیکن یہاں غار حرا میں نزول قرآن ہو رہا ہے، قرآن اتر رہا ہے. اور جب قرآن اترا نا تو حضور غار حرا سے جب باہر تشریف لائے، آپ کے جسم میں اطہر پر کپکپاہٹ تھا. آپ اسی حال میں اپنے گھر کو گئے. فرمایا یا ختیجہ یا ختیجہ زمیلونی زمیلونی، اے ختیجہ چادر اٹھاؤ چادر اٹھاؤ چادر اٹھاؤ. حضرت ختیجہ نے چادر اٹھائی. حضور نے فرمایا لقد خشیت نفسی، مجھے خدشہ ہے کہ کہیں میری جان چلی نہ جائے. جس میں اطہر پر کپ کپی تاری قرآن کا نزول ہوا ہے. جبریل امین قرآن کو لے کر کے آئے تھے. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اتنا پاورفل حضور کے جسم اطہر پر کپ کپی تاری. حضور باہر تشریف لائے، گھر کو گئے. فرمایا یا ختیجہ زمیلونی یا ختیجہ زمیلونی، اے ختیجہ مجھے چادر اٹھاؤ چادر اٹھاؤ چادر اٹھاؤ. اسی حدیث پاک کے بعد لقد خشیت نفسی، مجھے خدشہ ہے کہ کہیں میری جان ہلاک نہ ہو جائے. اب سنیں کہ حضرت ختیجہ کبریٰ کیا فرمایا؟ کلا واللہ کلا واللہ کلا واللہ، اے میرے شوہر نامدار ہرگز کلا واللہ. دیکھو ایک بیوی کا وثوق اپنے شوہر پر کتنا ہے، محبت کتنا ہے. آج ہم ہیں کہ شوہر کو بیوی پہ بھروسہ نہیں، بیوی کو اس کے شوہر پہ بھروسہ نہیں. مگر مسلمانوں یہ حضور اپنے امت کو درس دے رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں اے ختیجہ کہیں میری جان ہلاک نہ ہو جائے. تو ختیجہ اپنی ماننے والیوں کو درس دے رہی ہیں کہ اپنے شوہر نامدار کی اس حالت میں دل شکنی نہ کی جائے بلکہ ان کے دل کو اور مضبوط کیا جائے. تو فرماتی ہیں کلا واللہ کلا واللہ، اے شوہر نامدار آپ کے ساتھ تو ایسا ہو ہی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اشرف الانبیاء کانفرنس، فیضان مختوم سمنا، فیضان حضور اشرف الاولیاء، فیضان سرکار تاج الاولیاء. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اگر بیچاری بیوی شوہر سے تھوڑا سا ناراض ہے اور شوہر پر گھر میں آ کر کے کہہ دے تو مصیبت پریشان. کچھ بیویاں تو ایسی بھی ہوتی ہیں کہ سوچتی ہیں کہ مر جائے تو اچھا ہے، مر جائے تو اچھا ہے، مطلب چھوٹا ہی تو. اے خواتین اسلام، اے فاطمۃ الزہرا کے ماننے والیوں، سنو، شوہر کو کبھی برا مت کرو، شوہر کو کبھی برا مت کہو، شوہر کے بارے میں کبھی برا مت سوچو. اس لیے کہ شوہر وہ ہستی ہے کہ جب تک وہ اس دھرتی پر زندہ ہے
تمہاری عزت اس دھرتی پر قائم رہے گی، وہی شوہر زندہ ہے تو دنیا کا کوئی انسان تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے جب تک شوہر زندہ ہے کبھی برائی مت کرنا، اس لیے کہ شوہر ہی تمہارے لیے آن ہے، شوہر ہی تمہاری شان ہے۔ ارے جب تک تو زندہ ہے تجھے فخر کرنی ہے تو شوہر پر کر، اس لیے کہ تیری وقار اگر ہے تو اسی شوہر سے تیری مقام ہے۔ دیکھو ماں خدیجۃ الکبریٰ کیا فرماتی ہے، اللہ واللہ اللہ واللہ، اے شوہر نامدار، اے شوہر نامدار، ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، اللہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے شوہر نامدار آپ ایسے باتیں کرتے ہیں، ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کر سکتا، اللہ آپ کو کبھی رسوا، آپ دیکھیے فرماتے ہیں، آپ دیکھیے کہ فرماتی کہ کیوں نہیں اللہ رسوا کر سکتا، کیوں نہیں اللہ رسوا کر سکتا۔ اب حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہے، اے شوہر نامدار، ایسا اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا، کیوں، وجہ کیا ہے، انک لتصل الرحم، انکا لتصل الرحم، اے شوہر نامدار اللہ آپ کو رسوا اس لیے نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ کی ذات تو وہ ذات ہے جو رشتوں کو توڑتی نہیں ہے، رشتوں کو جوڑا نہیں ہے، رشتوں کو جوڑا کرتی ہے، توڑتی نہیں ہے رشتوں کو۔ آج دیکھیے ہمارا ماحول کیا ہے، آج ہم دور نہیں جائیں، ہم خود نہیں ملے نا، آج ایک تیسرا آدمی بھی نکلا ہوا ہے جو دو محب کے درمیان میں اختلاف پیدا کروانا چاہتا ہے، اور اختلاف پیدا کر دینے کے بعد نا وہ تیسرا آدمی جو ہے وہ بدل میں کونے میں جا کر ہنسے گا، ہے نا، ایسے آدمیوں سے ہوشیار رہو، آپ کی بستی، آپ کے علاوہ جہاں چلے جاؤ ہر جگہ کچھ نہ کچھ ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جو محبت کی دعوت نہیں دیتے ہیں، فقط نفرتوں کی بولی بولا کرتے ہیں۔ مگر اے سنی مسلمانوں، ہم اس نبی کی امتی ہیں جس نے ہمیں نفرتوں کا درس نہیں دیا ہے، اگر دیا ہے تو فقط محبت، فقط محبتوں کا درس دیا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں، اللہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے شوہر نامدار ہرگز نہیں، آپ کے ساتھ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، آپ کو اللہ کبھی رسوا کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ انک لتصل الرحم، آپ کی ذات تو وہ ذات ہے جو رشتوں کو توڑتی نہیں ہے، رشتوں کو جوڑ دیا کرتی ہے۔ آپ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ رشتوں کو جوڑا کرتی ہے، لیکن دیکھو ہم امت مصطفیٰ ہیں کہ جو رشتہ دار ہیں انہیں توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ رشتوں کو توڑ رہے ہو تو قسم خدا کی آپ مصطفیٰ کی امتی کیسے کہلا رہے ہو؟ ارے مصطفیٰ کا تو سچا عاشق، سچا امتی، سچا وفادار تو فقط وہی ہے جو مصطفیٰ کے حکم پر چلتے ہوئے وہ اپنی زندگی میں رشتوں کو نہیں توڑتا ہو، رشتوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہو۔ ارے حضور کی ذات تو ایسی ذات ہے کہ دوست تو دوست، اگر دشمن بھی حضور کے سامنے آ جاتے تو منہ نہ پھیلا کرتے تھے، اپنے سینے سے لگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت رسول اکرم، رفعت رسول اکرم، شان رسول اکرم، اشرف الانبیاء کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے شوہر نامدار اللہ کبھی آپ کو رسوا نہ کرے گا، اس لیے کہ انک لتصل الرحم، آپ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ آپ تو وہ ہیں جو رشتوں کو جوڑا کرتے ہیں، رشتوں کو توڑتے نہیں ہیں۔ اب دیکھیے دوسری صفت کیا بتاتے ہیں، اسی لیے کہ وتصدق الحدیث، آپ تو وہ ہیں، آپ کو کبھی اللہ رسوا نہیں کرے گا
اس لیے کہ آپ جب بھی بولتے ہیں ہمیشہ حق اور سچ بولا کرتے ہیں۔ آپ جب بھی بولا کرتے ہیں ہمیشہ سچ بولا کرتے ہیں، یعنی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، ہمیشہ سچ بولا کرتے ہیں، ہمیشہ سچ بولا کرتے ہیں۔ لیکن اے امت محمدیہ، آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی زبان ہمیشہ جھوٹ ہی بولا کرتی ہے۔ آپ کے راتن کی زبان کی کچھ لوگوں کی ایسی ہے کہ آپ تو حضرت کو ہی بولتے ہیں کہ حضرت ہم آ رہے ہیں، ابھی ترت آ رہے ہیں، صبح سے شام غائب ہو جاتا ہے، لیکن وہ فلاں آدمی نظر ہی نہیں آتا کہ اس کی صبح کب ہوتی ہے اور شام کب ہوتی ہے۔ مسلمانوں اس فطرت کو چھوڑو، اگر تمہاری یہ فطرت ہے تو تم وفادار نہیں ہو سکتے۔ وفادار تو وہ ہے جو زندگی میں جھوٹ نہیں بولتا ہے، مصطفیٰ کی سنت کے مطابق جب بولتا ہے تو ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ واہ سبحان اللہ، جب زندہ باد۔ بولتا ہے تو ہمیشہ سچ بولا کرتا ہے۔ وفاداروں میں وفاداروں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، وہ جب بولتا ہے تو ہمیشہ سچ بولا کرتا ہے۔ اور حضور کی یہ عادت کریمہ ہے، حضور کا یہ کردار ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہاں تک کہ مکے کے کافروں سے بھی جب پوچھا جاتا کہ سن تیری کیا رائے ہے محمد عربی کے بارے میں، وہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ حضور تو ساحر ہے، وہ کہتے تھے وہ لوگ کہ معاذ اللہ حضور تو جادوگر ہے، معاذ اللہ محمد تو جادوگر ہے، معاذ اللہ محمد تو ساحر ہے، معاذ اللہ محمد تو میرے اپنے آبا و اجداد کے دین کو بدل کر کسی اور دین کی تبلیغ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مگر جب کوئی پوچھتا کہ بتا تو نے محمد کا بچپنا بھی دیکھا ہے، جوانی بھی دیکھا ہے، اور تو ابھی بھی دیکھ رہا ہے، تو بتا کیا محمد نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو مکہ کے کافر بھی یہی گواہی دیتے تھے، نا ہم تو کہتے ہیں کہ محمد ساحر ہے معاذ اللہ، مگر ہم نے بچپنا دیکھا ہے، ہم نے جوانی دیکھی ہے، ہم اب تک دیکھ رہے ہیں، مگر محمد کے پوری زندگی میں ہم نے یہ کبھی نہیں پایا ہے کہ محمد نے کبھی جھوٹ بولا ہو۔ ہم نے جب بھی پایا ہے اور جب دیکھا ہے اور جب بھی سنا ہے تو ہم نے محمد کو ہمیشہ سچ بولتے سچ مسلمانوں، مصطفیٰ کے امتی ہو، جھوٹ اپنی زندگی سے نکالو اور سچ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور جہاں بھی رہو، جس جگہ بھی رہو، جھوٹ بولنے کے عادی نہ بنو، ہمیشہ سچ بولو۔ سچ میں اتنا پاور ہوتا ہے، اتنا پاور ہوتا ہے، سچ میں اتنا پاور ہوتا ہے کہ اے مسلمانوں جہاں جاؤ گے نا وہیں تم قبول کر لیے جاؤ گے۔ اس لیے ہمیشہ سچ بولا کرو۔ آگے چلتے حدیث پاک میں حضرت صدیقہ کبریٰ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دو باتیں ہیں کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، رشتوں کو توڑتے نہیں ہیں۔ دوسری بات، آپ جب بھی بولتے ہیں ہمیشہ سچ بولا کرتے ہیں۔ اور تیسری بات، وہ تقریر الزیور، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا یہ بھی حضور کی سنت ہے، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ اور آج ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو منہ ٹیڑھا کر لیتے ہیں، کہاں سے چلا ہے، کتنا دن رہے گا، پتا نہیں پورا کا پورا بوڑا کہیں ختم نہ ہو جائے۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں نا کہ دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام، لیکن جب وہ داماد سسرال پہنچتا ہے نا تو کہتا لگتا ہے بوڑے بوڑے پر لکھا ہے کھانے والے کا۔ لوگ اگر کوئی شخص آ جائے نا مہمان بن کر تو لوگ منہ بناتے ہیں کہ پتہ نہیں کب تک رہے گا، جائے گا کہ نہیں جائے گا، جلدی چلا جائے تو ٹینشن دور ہوگا۔ مسلمانوں، مہمان جب تک رہے گا تمہیں تو کھلانا ہی ہے، پھر منہ بنانا کیسا، منہ بگاڑنا کیسا، اس کے لیے دلوں میں نفرت پیدا کرنا کیسا۔ مسلمانوں، کبھی نفرت پیدا نہ کیا کرو جب کوئی مہمان آ جایا کرے، اس لیے کہ سنو، حضور کی حدیث پاک ہے، جب کوئی انسان کہیں کا مہمان بننے کے لیے اپنے گھر سے قدم کو نکالتا ہے تو اللہ رب العزت
اس کی قسمت کا رزق اس کی قسمت میں لکھ دیتا ہے جہاں کا وہ مہمان بنا کرتا ہے۔ آج آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہم کھیلا ہمارے اندر کمی آ جائے گی، مال میں کمی آ جائے گی، مگر سنو مسلمانوں، جب کوئی مہمان تمہارے گھر میں آتا ہے تو تم نہیں کھلاتے ہو بلکہ اس کی قسمت کا رزق اللہ تمہارے گھر میں دے دیتا ہے اور تم اسی کے قسمت کا رزق کو تم ہی کو پکا کر کے کھلاتے۔ عظمت بجا لاؤ، ان کی عزت و عظمت بجا لاؤ، چہرے کو منحرف نہ کیا کرو، روگردانی نہ کیا کرو، بلکہ جب مہمان آ جائے تو خوش طبی سے اسے ملا کرو، خوش طبی سے اسے ملا کرو، خوش روح سے اسے ملا کرو۔ مہمان جب جائے نہ تو جاتے جاتے کم سے کم دعا دیتا ہوا جائے، اس لیے کہ مہمانوں کی دعا اللہ رب العزت کے بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ جب وہ مہمان چلا جائے جانے لگے اس سے کہو کہ دعا کر دو، اور جب مہمان جاتے جاتے تمہارے حق میں دعا کر کے جائے گا تو جان لو اللہ رب العزت اس جانے والے مہمان کی دعاؤں کو قبول کر۔ اے شوہر نامدار، آپ ایسا نہ بولیں، آپ ایسا نہ بولیں، اللہ کبھی آپ کو رسوا ہونے نہیں دے گا، کبھی آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اے شوہر نامدار، آپ کی عادت ایک اور بھی ہے، وہ عادت کیا ہے؟ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ محتاجوں کے بوجھ کو اٹھا لیتے ہیں۔ آج اگر بیٹا نا انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، اور بیچارہ اس کا باپ جو کسان مزدوری کرتا ہے، جہاں تو بیٹا اور باپ دونوں اگر چلا گیا مارکیٹ، ایک تھیلا ہے اس میں جو ہے باپ نے سبزی خریدی، اب وہاں سے پیدل چلا آ رہا ہے، ساتھ میں بیٹا بھی ہے، تو بیٹا اس سبزی کی تھیلی کو اپنے ہاتھ میں لینا گوارا نہیں کرے گا، اس لیے کہ بیٹا انجینئر ہے، اسٹیٹس میں کمی آ جائے گی، بیٹا ڈاکٹر ہے، اسٹیٹس میں کمی آ جائے گی، دوست دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ دیکھو ڈاکٹر ہو کر کے جھولا ڈھوڑا ہے، دوست دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، دیکھو انجینئر ہو گیا ہے جھولا ڈھوڑا ہے۔ اس لیے وہ بیٹا اپنے اسٹیٹس کو بچانے کے لیے وہ اپنے بیچارہ بوڑھا باپ کے ہاتھ میں پھیلا دیتے ہیں۔ آج امت محمدیہ کا یہ حال ہے، لیکن سنو حضور کا اخلاق کیا تھا، سنو حضور کا کردار کیا تھا، وہ آپ سن چکے ہو۔ ایک بوڑھی اپنی گٹھڑی کو لے کر کے بیٹھی ہے، وہ ہجرت کر کے جا رہی ہے کہیں دوسری جگہ، اللہ کے رسول کی نظر پڑتی ہے، حضور فرماتے ہیں بوڑھی کہاں جا رہی ہے؟ وہ بوڑھی بولتی ہے کہ میں اس شہر کو چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ ہجرت کر رہی ہوں، میں فلاں شہر جا رہی ہوں۔ اس کے ہاتھوں میں بھاری گٹھڑی ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بوڑھی کی گٹھڑی کو اپنے کاندھے پر اٹھا لیتے ہیں اور اس بوڑھی کے ساتھ چل دیتے ہیں۔ اے بوڑھی چل، تجھے جہاں جانا ہو میں تجھے وہاں پہنچا دوں گا۔ حضور اس بوڑھی کو منزل تک پہنچا دیتے ہیں، جب منزل تک پہنچاتے ہیں تو حضور پوچھ پڑتے ہیں اے بڑھیا تم نے اس شہر کو کیوں چھوڑا؟ وہ بوڑھی بول پڑتی ہے کہ میں سنی ہوں کسی سے کہ اس شہر میں محمد نام کا ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، جس کے بارے میں سنی ہوں کہ وہ بڑا ہی جادوگر ہے، وہ شاعر ہے، جو اسے دیکھ لیتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، جو اسے دیکھ لیتا ہے اسی کا بن جاتا ہے۔ میں سوچی کیوں نہ اس شہر کو چھوڑ دوں، کہیں میری نظر نہ پڑ جائے، اس لیے میں اسی محمد سے بچا کر کے میں یہاں ہجرت کر کے آئی ہوں۔ اب وہ بوڑھی جب بول پڑتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جانے لگتے ہیں، تو وہ بوڑھی پلٹ کر کے پوچھتی ہے کہ اب تو ہی تو بتا دے کہ تیرا نام کیا ہے، اس لیے کہ تو نے میری مدد کی ہے، تو نے میری خدمت کی ہے، اے بوڑھی تو بتا دے تیرا نام کیا
نام کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں سن میرا نام کچھ اور نہیں ہے، وہی محمد ہے جس سے بچ کر کے تو آئی ہے۔ وہ بوڑھی بول پڑتی ہے اگر تو ہی محمد ہے تو کلمہ پڑھا۔ بابا سے بلند نعرہ لگائے آل رسول کی آمد آمد ہے، شہزادے سمنانوں کی چھوچا کی آمد آمد ہے۔ استقبال کر لیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہزادہ سمنانوں کی چھوچا، شہزادہ سمنانوں کی چھوچا، اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، شہزادہ مخدوم سمنا، شہزادہ مخدوم سمنا، نبی رہے سرکار اعلی حضرت اشرفی، نبی رہے ہم شبیہ غوث اعظم، نبی رہے حضور تاج الاصفیاء، نبی رہے حضور تاج الاصفیاء، شہزادہ حضور اشرف الاولیاء، شہزادہ حضور اشرف الاولیاء، حضور سرکار تاج الاولیاء، حضور سرکار تاج الاولیاء، حضور جلالت العلم، حضور جلالت العلم، اشرفی دولہا، اشرفی دولہا، اشرفی دولہا، دیکھو دیکھو کون آیا، بولے سنیوں کا شیر آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، اشرفی دولہا، شہزادہ سمنانوں کی چھوچا، شہزادہ سمنانوں کی چھوچا، حضور تاج الاولیاء، حضور تاج الاولیاء، شہزادہ مولا علی، اولاد مولا علی، شہزادہ رسول